بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سینٹر فار سوشل ریکنسٹرکشن کی پروگرام سیریز ہم پاکستانی میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج گفتگو کریں گے بین المذاہب ہم آہنگی پہ، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس قدر ضروری چیز ہے اور پوری دنیا میں اس کی کتنی ضرورت پڑ چکی ہے، خصوصاً ہمارے معاشرے میں اور خصوصاً ان سوسائٹیز میں جہاں لوگ مذہب کو یا تو بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، اور یقیناً ہمارا معاشرہ ایسا ہے، اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں کوئی اچنبھے کی بات بھی نہیں ہے۔ جب ہم بین المذاہب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک اور لفظ یاد رکھنا چاہیے جس کو بین الادیان کہتے ہیں۔ مذہب اور دین میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ایک دین کے اندر بہت سے مذاہب ہوتے ہیں جس کو ہم مسالک کہتے ہیں، یعنی اپنی اپنی سیاسی اور جو مذہبی سوچ ہے اس کے جو رجحانات ہیں آگے وہ ایک دین کے انڈر آتے ہیں، جبکہ قرآن تو بڑے بڑے ادیان کے اندر بھی ہم آہنگی کی دعوت دیتا ہے، چاہے کہ ہم مذاہب کے اندر بھی ہم آہنگی کو قبول نہ کریں۔ قرآن دوسرے ادیان جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور دیگر لوگ ہیں ان سے بھی مکالمہ کرتا ہے، اور اس کی بنیاد اسلام نے رکھی ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اہل کتاب آ جاؤ اس طرف کہ ہم دونوں مل کے ان چیزوں پہ جو ایگریڈ اپون چیزیں ہیں ہم بات چیت کر لیں، اور وہ پھر اس کا اشارہ بھی دیا ہے کہ تم لوگ بھی توحید کو مانتے ہو اور ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہو، ہم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کو خالق گردانتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس چیز پہ اکٹھے ہو جائیں۔ پیغمبروں کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ ایسے ہی بین المسالک یا بین المذاہب جو ہم آہنگی ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اس سے بھی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈفرینس آف کریشن میں رکھی ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے، زمین و آسمان کی تخلیق اور جو تمہاری زبانیں اور رنگ ہیں یہ سب مختلف ہیں، اس میں ہے کیا؟ لآیات، ان میں نشانیاں ہیں، اور ایک جگہ ہے لآیتن، نشانی ہے، یعنی اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، اللہ کے وجود کی دلیلیں ہیں جو آپ آپس میں ڈیفرنٹ ہیں۔ ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ بھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ساری کائنات کو ایک ہی جیسا کر دیتا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے، اللہ کی حکمت کچھ اور ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں مکالمے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمے ہیں اپنی اس قوم کے ساتھ جو آپ پہ بلیو نہیں رکھتے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کا فیتھ ڈیفرنٹ تھا، ان کا ڈیفرنٹ تھا۔ انٹر فیتھ ہارمنی مکہ مکرمہ میں جب فل مخالفت کے دن تھے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ قبول کرنے کا کوئی بھی تصور نہیں تھا، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل جل کے رہنے کی تلقین کی ہے، اور اس میں پورا ایک ماڈل پیش کیا ہے ریاست مدینہ سے پہلے، کہ جب مکہ میں کوئی بندہ بھی اسلام کو قبول کرنے والا نہیں تھا، تب بھی آپ نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا اہل مکہ پہ، اور ان کے ساتھ مل جل کے رہے ہیں اور کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ جب تک تم یہاں سے ہجرت کر کے اپنے گھر واپس نہیں چلے جاتے جہاں تمہاری ایک سٹیٹ ہوگی، تب تک آپ آرام سے رہیں گے، لیکن جب وہاں گئے ہیں وہاں جا کے بھی یہود کے ساتھ معاملہ کیا، اور اسلام کا جو بلکہ دنیا کا پہلا معاہدہ کیا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہے کہ ہم آپس میں مل جل کے مدینہ میں رہیں گے اور کوئی کسی پہ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرے گا۔ ایسے ہی دیکھیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ مذہبی ہم آہنگی جو ہے وہ برداشت کے بغیر کبھی بھی فروغ نہیں پا سکتی، نہ ہی وہ وجود میں آ سکتی ہے، کہ برداشت اس کی پہلی اینٹ ہے، پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے، کیونکہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، ان کی زندگی سے ہم مذہبی ہم آہنگی کی باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، اور آپ روتے بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو واضح فرما دیا کہ آپ کسی کو ہدایت کی آخری منزل تک نہیں پہنچا سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت پہ پہنچائے گا۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کر کے ظلم و زیادتی کر کے غلط انجام کی طرف جائے گا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے ان کے اندر ہی رہنا ہے اور ان کے اندر رہ کے ہی
لوگوں کو کے ساتھ دعوت کا کام کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف بھی ہے اس حوالے سے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور ان کی باتوں پہ صبر کرتا ہے، المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المسلم الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ یہ حدیث ہے کہ وہ اس بندے سے بہتر ہے جو کہ مسلمانوں میں مکس اپ ہو کے نہیں رہتا، انٹریکشن نہیں کرتا، اور نہ ہی ان کی دی ہوئی مصیبتوں یا ان کی وجہ سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے۔ اس مسلمان سے وہ اچھا ہے جو مل جل کے رہتا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں تو ہم آہنگی کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ جیسے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برداشت کتنی ضروری ہے دین کا کام کرنے کے لیے، اور کوئی بھی قومی بیانیہ پیش کرنے کے لیے برداشت بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسجد نبوی سے زیادہ مقدس چیز ہمارے دین میں بیت اللہ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہاں کے ایک بدو شخص آتا ہے، اور کچی زمین ہوتی تھی، وہ آ کے وہاں یورن کر دیتا ہے، اور صحابہ نے اس کو پکڑنا چاہا، مارنا چاہا کہ یہ کیا کام کر رہے ہو، مسجد اس لیے تو نہیں بنی ہوئی۔ تو وہ شخص تو بدو تھا، اس نے کبھی نہ مسجد نبوی دیکھی تھی، نہ اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، نہ وہ صحابہ کو جانتا تھا۔ وہ گزرا، اس نے اپنی سواری اندر کھڑی کی، اور وہیں پہ تو آپ علیہ السلام نے روکا اور فرمایا کہ اس کو ختم کرنے دو۔ جب اس کے بعد آپ نے پانی منگوایا اور بہا دیا۔ اتنی برداشت دیکھیں کسی مذہبی لیڈر میں ہو سکتی ہے کہ اس کے ادارے میں، اس کے مدرسے میں، یا اس کے اسکول میں، یا اس کے انسٹیٹیوٹ میں کوئی بندہ ایسی حرکت کر دے اور وہ دیکھ بھی رہا اور سارے لوگ بھی وہاں پہ کھڑے ہوں اور زمین بھی خراب ہو جائے اور وہاں پہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے۔ تو یہ برداشت آپ دیکھ لیجئے کہ پیغمبر علیہ السلام سے پاکیزہ دنیا میں کون ہے، اور صحابہ سے اچھا کون ہے، اور اس مسجد نبوی سے اچھی جگہ کون سی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ نے پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آپ نے اس کو برا اور پلید اور نجس بھی نہیں قرار دیا، بلکہ اس کو ایک انسان سمجھا ہے، اور اس کے ساتھ انسانی رویہ رکھا ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، ان هذه المساجد لم تبن لہذا، کہ یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ اس طرح کی قضائے حاجت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وَإِنَّمَا لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَلِلصَّلَاةِ، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور تلاوت کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا واقعہ ایک اور پیش آیا کہ وہ بندہ اتنا متاثر ہوا جو کہ ایک سخت بدو تھا، کرخت مزاج، وہ آپ علیہ السلام کی نرمی اور برداشت، مذہبی رواداری سے اتنا متاثر ہوا، اس کے بعد وہ دعا کرنے لگا اللہم ارحم محمدن، اللہم ارحمنی ورحم محمدن ولا ترحمنا معنا احدا، کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اس بندے پہ جس کا نام محمد ہے اس پہ رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحم نہ فرمانا۔ یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ شیئرنگ زیادہ کر نہیں سکتے۔ تو آپ علیہ السلام مسکرا پڑے کہ دیکھو کتنا یہ جو ہے نا چھوٹا ذہن ہے بیچارے لوگوں کا جو دور دراز سے آئے ہیں۔ فرمایا کہ تم نے اللہ کی بہت بڑی وسعت والی رحمت کو تنگ کر دیا ہے، لقد حجرت واسعا، تم نے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا کینوس ہے اس کو بہت ہی چھوٹا کر دیا، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے نہ اس کو ڈانٹا، نہ کوئی لیکچر دیا، نہ کچھ کہا۔ تو یہ ایک مثال اگر ہم پلے باندھ لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہبی رواداری کس قدر ضروری ہے۔ اور اس سے بھی اگلی بات کہ جب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آپ کے چچا کا قاتل وحشی بن حرب آیا اور آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے دل میں ایک ایسا ابال اٹھا کہ میرے چچا جس سے مجھے شدید پیار تھا، ظاہر ہے وہ حضرت حمزہ اور آپ کے ابا عبداللہ جو ہے وہ رضائی بھائی بھی تھے، ان دونوں کو ایک ہی ماں نے دودھ پلایا تھا، تو ڈیفرنٹ امیاں تھیں، آپ کی دادیاں مختلف تھیں۔ وہ یہ ہوا کہ ان کو بہت محبت تھی اپنے چچا سے، وہ ان کو شہید کر دیا گیا اور بہت برے طریقے سے کاٹ دیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے وہی بندہ مسلمان ہونے آ گیا۔ یہاں پہ بندہ پتہ چلتا ہے کہ مذہبی رواداری کیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو فالو کرنے والے مسلمان، ہم لوگ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہمارے اندر حوصلہ ہے، صبر ہے، اخلاق عالیہ ہے، مکارم اخلاق ہیں، برداشت کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن جب کوئی پرسنل واقعہ ہو جائے تو وہاں فوراً ہم پرسنلائز ہو جاتے ہیں، الا ما رحم ربی، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے صبر دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، ہو سکے تو تھوڑا سائڈ پہ بیٹھ جایا کرو، مگر میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام قبول تم نہیں کر سکتے اور میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ دین میں میری مرضی سے پہلے بھی اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی ہے میں اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ مذہبی رواداری کی بہت بڑی مثال ہے۔ اور تیسرا واقعہ شیئر کرتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی سے یہ سارے واقعات اس لیے کروائے کہ صبر کی ایک داستان رقم ہو جائے اور بعد میں آنے والوں کے لیے یہ مذہبی ہم آہنگی کی بنیاد پڑ جائے کہ مذہب صرف
انجوائمنٹ کا نام نہیں ہے، یا یہ کوئی اس طرح کا منصب نہیں ہے جس کو آپ انجوائے کر سکیں، یہ صبر اور ہمت کا کام ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر دعوت دین کے رستے پہ چلنا ہے تو بہت بڑا صبر چاہیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور تواصی بالحق یعنی حق کی تلقین اگر کرنی ہے تو مصیبتوں کے لیے تیار رہنا۔ لوگ بہت برا بلا کہیں گے، تانے بھی دیں گے، ماریں پیٹیں گے بھی، الزام بھی لگائیں گے، گھر تک بھی جائیں گے، جیسے کہ پیغمبر علیہ السلام اور ہر نیک بندے کے ساتھ ہوا، لیکن اس کا یہی ہے کہ وتواصوا بالصبر، پھر صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ یہ نہ ہو کہ دو دفعہ کوئی بندہ آپ سے سوال پوچھے اور آپ سیخ پا ہو جائیں کہ میں نے جب ایک دفعہ بتا دیا ہے تو آپ غور سے سنتے کیوں نہیں ہیں۔ یہ مذہبی رواداری نہیں ہے کہ آپ کا مقتدی اگر سادہ مزاج ہے تو 2-3 دفعہ آپ سے سوال پوچھ لے، یا اس کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے گھر تک آ جائے اور آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دے تو آپ کہیں کہ میرے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں، میری مسجد میں جو جگہ ہے، میرے دفتر میں آپ آئیں، آپ میرے گھر میں کیوں آئے ہیں؟ جبکہ رات اور دن کے وقت کئی دفعہ پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں بھی لوگ گئے اور جا کے مسئلہ پوچھا، اور بعض دفعہ تو بغیر اجازت کے بھی دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور آپ نے بعض دفعہ محسوس بھی کیا کہ یہ مجھے ایک گراں گزرتا ہے، مگر ڈانٹا نہیں اور نہ ہی اس کا اظہار کیا، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ تم سے شرم کرتا ہے، لیکن میں اس بات میں شرم نہیں کرتا، پیغمبر کو ہر وقت میں تنگ نہ کیا کرو، اور جب ان کے گھر کھانے پہ جاؤ تو برتن کی طرف نگاہ ڈال کے یہ نہ دیکھا کرو کہ کھانا پکنے میں کتنی دیر ہے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے۔ مگر مذہبی رواداری کی عظیم مثال یہ ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ اس کے نبی کے گھر میں جب کھانا کھانے جاؤ تو آرام سے بیٹھنا ہے، باتیں کھانے کی نہیں کرنی کہ کب پیش کیا جائے گا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اور معاملہ ہے، نبی کا معاملہ انسانوں والا ہے، اللہ تو خالق ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں خود ڈیفینڈ کیا، لیکن پیغمبر نے نہیں بولا، اس لیے کہ مذہبی رواداری کی مثال خود قائم کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے یہ جو لیڈرز ہیں موٹیویشنل اسپیکر، آپ موٹیویشن اسپیکرز کو سنیں کس قدر وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے، سب نہیں، کہ ابھی وہ ان کا لیکچر ختم ہوا ہے، بعد میں لوگوں نے گھیر لیا تو کوئی لفٹ نہیں ہے، کچھ نہیں بتایا جاتا، ابھی تو لیکچر دیا ہے رواداری پہ، اور رواداری اتنی ہے کہ بعد میں کہتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ لیجئے، تو پھر رواداری کہاں پہ گئی کہ اگر آپ سے ہم نے ہر بات اپوائنٹمنٹ لے کے کرنی ہے؟ کبھی کبھی انسان ایمرجنسی میں ہوتا ہے، اس ارجنسی میں اس کے پاس یہ ٹائم نہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے نبی پاک کی اونٹنی کی لگام پکڑی اور آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھے بڑی سخت جلدی ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو ایسا نہیں کہا، صرف ایک واقعہ ہے جب آپ نے کہا ہو کہ مجھے بڑی جلدی ہے، میں کہیں جا رہا ہوں، آپ تھوڑی دیر بعد پوچھ لیں۔ وہ کہتا ہے مجھے بھی بڑی جلدی ہے، وہ بدو شخص تھا، کہتا ہے مجھے بھی بڑی جلدی، ابھی بتائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً مسئلہ بتایا اور اس کے بعد کہا کہ اب میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو۔ یہ ہے رواداری۔ اسی طرح حضرت زینب جو آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، بہت سی مثالیں ہیں، میں پاکستانی قانون کے بھی حوالے دوں گا کہ پاکستانی قانون میں بین المذاہب ہم آہنگی کی بنیاد آرٹیکل 25 میں اور آرٹیکل 36 میں موجود ہے، اس کا میں حوالہ آپ کو دوں گا۔ میں آپ کو سیرت النبی سے بتا دوں کہ ریلیجن ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہماری، اور ہم سب ریلیجن سے کس قدر دور بیٹھے ہیں۔ نام تو بہت لیتے ہیں سیرت النبی کا، لیکن ہم کتنے دور بیٹھے ہیں، میں اس لیے مثالیں زیادہ دے رہا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، کہ حضرت زینب آپ کی بڑی بیٹی ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان ابنتی ہذہ، کہ میری یہ جو بیٹی زینب ہے، تحملت فی الاسلامی، کہ اس نے اسلام میں وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں جو میری کسی اور بیٹی نے نہیں اٹھائیں۔ کیا ہوا؟ ایک تو وہ بڑی بیٹی تھی، ظاہر ہے سب سے پہلے اپنے ابا کا ساتھ دیا، دوسرا یہ کہ وہ اونٹ پہ جا رہی تھیں بیٹھ کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد کی نعمت سے نوازنا تھا، ان کے پیٹ میں اولاد تھی، ابھی پیدا نہیں ہوا بچہ۔ کسی نے، مسلمانوں کے دشمن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے آپ کی بیٹی کو اونٹ سے گرا دیا، تو ان کو وہ ضائع بھی ہو گیا، بلیڈنگ بھی ہوئی، اور چند دنوں کے بعد وہ وفات پا گئیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی؟ اس کی مثال ایک یہ ہے کہ جب وہ وفات پا گئیں، آپ علیہ السلام ان کو دفن کرنے کے لیے قبر مبارک میں اترے، اور صحابہ بھی ان کی رشتہ داروں میں سے اترے، تو آپ کی آنسوؤں سے داڑھی جو تر تھی، اپنی بڑی بیٹی کو دفنا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام رو رہے تھے، لیکن اس کے چند دنوں بعد ان کو شہید کرنے والا بندہ مسلمان ہونے آ گیا۔ یہ اتھینٹک واقعات ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ وہ مسلمان ہو گیا، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کا قاتل اگر آپ کے ساتھ صلح کرنے آئے تو کیا کریں گے؟ بہت مشکل ہے۔ یہ دین کا نام لینا، اسلام کی تبلیغ کا ذمہ اٹھانا، یہ بہت آسان چیزیں ہیں، لیکن ان کو نبھانا
پہاڑوں سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن کہتا ہے کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ اتنے اسٹرانگ ہیں، ہم آپ کے اوپر جو قرآن نازل کرنے والے ہیں وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا مشکل وہ جو قرآن ہے وہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج ہم پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں، اس کی تفسیریں بھی پڑھ لیتے ہیں اور مذہبی رہنما بھی بن جاتے ہیں، لیکن اس کے برابر ان اخلاق کی بھی شدید ضرورت ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے نبوت سے پہلے پیش کیے تھے۔ بعد میں نبی بنے 40 سال پہلے اپنے اخلاق پیش کیے ہیں، رواداری، ہم آہنگی، لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم مل جل کے رہ سکتے ہیں اگرچہ تمہارا مذہب اور ہے، لکم دینکم ولی دین۔ آخر میں تو یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا دین اور تمہارا ہے، میرا دین جو ہے وہ میرا ہے، ہم آپس میں اپنے اپنے دین پہ رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں دعوت دوں گا، پروموٹ کروں گا، اپنی پروڈکشن ہے جو ہے اس کو میں پروموٹ کروں گا، میں اس کو حق سمجھتا ہوں، اس سے تو کوئی بھی نہیں روکتا، پاکستان کا قانون بھی نہیں روکتا کہ آپ دین حق کی جو ہے وہ ترویج کریں، کون روکتا ہے؟ لیکن اس آسن انداز سے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو گالی دینا تو ضروری نہیں ہے، اپنی چیز بیچنے کے لیے دوسرے کو دھوکے باز کہنا ضروری نہیں ہے، اپنی دکان چمکانے کے لیے دوسرے کی دکان کو اللیگل ثابت کرنا، اس کے کاروبار کو سیبوٹائز کرنا وہ تو ضروری نہیں ہے۔ قرآن نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ کفار کے ملکوں میں بھی جا کے تم کسی ایک پتے کو بھی ناحق درخت سے کاٹ دو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو جب روانہ کیا تو پتہ تھا کہ خالد کی تلوار بڑی سٹرونگ ہے اور یہ بہت سخت جنگ جو ہے، واریر ہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے ہمیں غزوہ احد میں شکست دی تھی۔ حضرت خالد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو غزوہ احد میں کس نے شکست دی تھی؟ حضرت خالد نے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، اس کے بعد اور کس طریقے سے مسلمان ہوئے یہ بھی میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں۔ انتہائی رواداری کے رویے سے وہ مسلمان ہوئے۔ ایک دن جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق ان کو رستے میں ملے تو انہوں نے کہا کہ خالد کب تک بتوں کی پوجا کرتے رہو گے؟ تم جیسا دنا، سمجھدار اور خوبصورت جوان عرب کا سردار اس کو زیب نہیں دیتا کہ مٹی کے بت بنا کے ان کو سجدہ کرے، تمہاری عقل اور دنائی تو بہت بلند ہے۔ تو حضرت خالد کو بہت شرم آئی کہ میں اتنا ہی کم عقل ہوں کہ میں بتوں کو سجدہ کروں، کہتے ابھی چلو اور مجھے نبی پاک کے پاس لے جاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ رواداری سے مسلمان ہوئے، تلوار سے تو وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ خالد کا تلوار سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اتنے سٹرونگ تھے۔ ان کا والد جو ولید ابن مغیرہ تھا وہ بیت اللہ کا متولی اور سردار تھا، اور وہ بیت اللہ میں کسی کو شراب پی کے آنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اس زمانہ جاہلیت میں بھی اچھے کام کرتے تھے، اور جو شراب پی کے آتا تھا اس کو جوتے مارتے تھے۔ اور رواداری کی دوسری مثال، پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ جو بیت اللہ کے زمانہ جاہلیت کے سرداروں نے بیت اللہ میں شراب پی کے آنے والوں کی سزا رکھی ہے، میں بھی وہی رکھتا ہوں۔ یہ سوشل ہے، یہ رواداری ہے، سوشل ہارمنی ہے۔ کہا کہ جو زمانہ جاہلیت میں اچھی چیزیں تھیں میں محمد رسول اللہ وہ ساری برقرار رکھتا ہوں ایز اٹ از۔ اگر آپ علیہ السلام رواداری کا مظاہرہ نہ کرتے تو اے ٹو زی سارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریوائز کرتے، لیکن کسی چیز کو ریوائز نہیں کیا۔ جو قرآن تھا وہ اللہ کی طرف سے وہ بتایا ہے، جو آپ کی سنت کا معاملہ تھا آپ علیہ السلام نے سارے ایتھکس جو زمانہ جاہلیت میں وہ باقی رکھے، جو زمانہ جاہلیت کی اچھی رسمیں تھیں اس کو دین بنا دیا، اور بیت اللہ کی جو عزت پہلے تھی وہ برقرار رکھی، اور جن کے پاس چابیاں تھیں زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کی کنجیاں تھیں اسی قبیلے کو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی دی، آپ نے بیت اللہ کی چابی بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ کہا کہ اگر لوگوں کے دل جیتنے ہیں تو ان کی چیزیں چھین کے نہیں جیت سکتے۔ یہاں کسی کی مسجد میں دوسرا بندہ نماز پڑھنے چلا جائے تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس کو قتل کر دینا اپنی نگاہوں سے، جبکہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس وفد نجران کا وفد نجران کے علاقے سے دوسرے ملک سے کرسچن لوگوں کا وفد آتا ہے، اور آپ علیہ السلام ان کے ساتھ نیگوشیشن کرتے ہیں کسی مسئلے پہ، اور آپ اس وقت ریاست مدینہ کو قائم کر چکے ہیں اور کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ اس وقت غالب آ چکے ہیں، سارے قبیلے مات ہو چکے ہیں، قریش مکہ ختم ہو چکے ہیں، اور یہود آپ کے زیر سایہ آ چکے ہیں، آپ کو ٹیکس دے کے مدینہ میں رہ رہے ہیں، ڈومیننٹ سوسائٹی مسلمانوں کی، لیکن آپ نے کسی ایک عیسائی کو بھی پلید اور نجس نہیں سمجھا، ان کو اپنی سب سے پیاری مقدس مسجد نبوی میں جگہ دی ہے۔ اور اس کے بعد جب 12 بجے یا 1 بجے کے بعد ظہر کے وقت ان کی اپنی نماز کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی زمین ہے، مسجد نبوی انسانوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، یہاں مسلمانوں ہی کا حق نہیں ہے، تم اس میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے قبلہ کی طرف تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے فرمایا جو تمہارا قبلہ ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ انہوں نے ایسٹ کی طرف، یروشلم کی طرف، فلسطین مسجد اپنی اقصی مسجد جو ان کا قبلہ ہے، قبلہ اول مسلمانوں کا، ہم تو اس کو بھی قبلہ اول مانتے ہیں اور بیت اللہ کی طرح مقدس سمجھتے ہیں، یہ ہماری رواداری، اس طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی،
اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد مسجد کو دھویا نہیں کہ پلید لوگ اس میں داخل ہو گئے، اب تو یہاں ہماری مسجد میں کوئی دوسرا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں کہ جگہ ہی خراب ہو گئی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بہت سے واقعات موجود ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے نبی کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا، اپنے اللہ کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا، اور اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونے پڑے گا۔ یہ اپنے آپ سیلف ریزولیشن پاس کریں، اپنی قوم کو غالب کرنے سے پہلے، اپنے وطن کو غالب کرنے سے پہلے، اپنے دین کو غالب کرنے سے پہلے اپنے نفس کو مغلوب تو کر لیں ہم، کہ رواداری کا مظاہرہ کریں۔ اور اتنی زیادہ مثالیں پیغمبر علیہ السلام کی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو قانون بنا ہے وہ اسلام سے لیا گیا ہے۔ آرٹیکل 25 میں کیا ہے کہ سب اپنے اپنے مذہب کی پریکٹس کریں، کوئی زور زبردستی سے نہیں روک سکتا، اور یہ آرٹیکل قرآن سے نکلا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہے کہ دیر از نو کمپلشن ان میٹر آف ریلیجن، دین کے کسی معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ جب زور زبردستی کریں گے وہ آپ کی اپنی انا اور تمنا تو ہو سکتی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح آرٹیکل 36 میں کیا ہے، پروٹیکشن آف مائنارٹیز، جو جتنی بھی اقلیات ہیں ان کے ڈبل رائٹس ہیں، یاد رکھیں، ان کے مسلمانوں سے بھی ڈبل رائٹ۔ کس طریقے سے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے قانونی حق دیں گے، زندہ رہنے کا حق دیں گے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی مسلمان بھی ان پہ ظلم کرے گا تو آپ اس کو بھی سزا دیں گے، یہ ان کا ایکسٹرا رائٹ ہے۔ اور آخر میں حدیث سنیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی ذمی پہ، پیپل آف کنوینٹ، پیپل آف بک، جو آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے ٹیکس دے کے آپ کے کنٹری میں رہتے ہیں، مائنارٹیز ہیں، جس نے کسی نے ان پہ ظلم کیا یا ان کے اوپر وہ بوجھ ڈالا جو اٹھا نہیں سکتے، مثلا آپ کے ملازم ہیں، اینٹوں کے بٹھے پہ کام کرتے ہیں، بیچارے کسی کام کے نہیں ہوتے، بالکل کمزور، یا آپ کے گھروں میں صفائیاں کرنے آتے ہیں یہ لوگ، اور آپ کے سارے گھر کو چمکا کے رکھتے ہیں اور آپ تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں، کوئی احسان تو نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر آپ نے ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالا تو قیامت کے دن میں محمد ایسے مسلمان سے بری ہوں، ناراض ہوں، بیزار ہوں، اس کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ تو کیا کر لے گا وہ بندہ جب نبی اس سے بیزار ہو جائے گا یا ناراض ہو جائے گا؟ اور آپ نے فرمایا، جس نے کسی معاہد، یعنی جس نے آپ سے معاہدہ کر کے قانونی رائٹس حاصل کیے، سوشل رائٹس، اس کو قتل کر دیا تو یاد رکھنا قیامت کے دن میں محمد اس بندے کے کوئی کام نہیں آ سکوں گا اور میں اس کی سفارش نہیں کر سکوں گا اللہ کے سامنے۔ وہ جانے پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ جانے۔ بہت سی مثالیں ہیں ناظرین، امید ہے کہ آپ سوشل جو ہارمنی ہے اور رواداری ہے اس کا مظاہرہ کریں گے اور اس کو اپنی زندگی کا موٹو بنائیں گے۔ تو آخر میں آپ کے لیے پیغام ہے ناظرین کہ جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، آپ کے جو عوامی نمائندے ہیں، آپ کی مسجد کے خطیب ہیں، امام ہیں، ان سے آپ رابطے میں رہیں، قریب رہیں، قربتیں بڑھائیں، دوریاں پیدا نہ کریں، اور ان خطبہ آپ اپنے اس فورم سے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اور ہم پاکستانی کے قومی بیانیے سے، ہم آپ کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں اس تعلیمی فورم سے کہ ممبر بھی تعلیم کا ذریعہ ہے۔ جہاں تک آپ ممبر کو امن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے علماء کرام اور خطبائے اعظام اور جو داعیان دین ہیں، اس ممبر کو آپ سورس آف ہارمنی کے طور پہ یوز کریں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اور اپنے ممبر سے کسی مسلمان تو کیا، کسی منافق کی بھی دل آزاری نہیں کی۔ آپ کو منافقین تکلیفیں دیتے تھے، سامنے پہلی صف میں بیٹھے ہوتے تھے، آپ نے اپنے زندگی میں کسی منافق کا نام لے کے کبھی بھی اس کی دل آزاری نہیں کی، اگرچہ منافقین یہ کام کرتے تھے، اور آپ نے کسی کافر کا نام ممبر کے اوپر نہیں لیا کہ پھر ہم مسلمانوں کو ممبر پہ کیسے ڈانٹ سکتے ہیں اور کس طرح ان کے فرقوں کے خلاف، ان کے مسلک کے خلاف وہ ایسے زیادہ سخت بول کے باتیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ بھی تعاون کریں، اور عوامی نمائندوں کے ساتھ بھی، کونسلرز کے ساتھ بھی، اور جو آپ کے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز ہیں اور امن کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ یقین کیجئے کہ آپ جو مذہبی طبقہ ہیں، آپ اپنے ملک کی حکومت سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ حکومت کا جو کی اپروچ ہے وہ ہر فرد تک نہیں ہے، اداروں تک ہے، لیکن جو ممبر و محراب کے وارث ہیں ان کی اپروچ ہر فرد اور ہر مرد تک ہے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مل جل کے رہیں اور اس کو یقینی بنائیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ یہ آپ کو دے سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔